السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی فرمائیے حضرت آپ سے ایک سوال عرض کر رہا ہوں میں۔ جی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی جی اور کتنے دن سرکار کی صحبت میں گزارے، اسے حضرت آپ وضاحت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے، اور آج اسلامک سوال جواب چینل کے ذریعے میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم سوال کا جواب لے کر۔ آج جس ذات کے بارے میں سوال کیا گیا، ابھی حافظ صاحب نے سوال کیا اور بڑا اچھا سوال کیا حافظ انیس اشرفی صاحب نے، اور سوال اس ذات کے بارے میں کیا جس ذات کو زمانہ امام حسن مجتبیٰ کے نام سے جانتا ہے، جن کو صبط رسول بھی کہا جاتا ہے، جن کو ریحانۃ الرسول بھی کہا جاتا ہے، جو خلیفہ خامس ہیں، جو راکب دوش مصطفیٰ ہیں، جن کو نواسۂ رسول بھی کہا جاتا ہے اور شہزادہ رسول بھی کہا جاتا ہے، جو شہزادہ رسول بھی ہیں اور نواسۂ رسول بھی ہیں، صبط رسول بھی ہیں، ریحانۃ الرسول بھی ہیں۔ آج اس ذات کے بارے میں سوال کیا گیا جو حضرت امام حسین کے برادر اکبر ہیں، بڑے بھائی ہیں، اور بڑے بھائی ہی نہیں بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ حضرت امام حسین کے پیر ہیں، حضرت امام حسین کے بھی امام ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ اور ایک مصرے میں ایک شاعر نے امام حسن مجتبیٰ کی جانب اشارہ کیا، ایک شعر میں بتایا کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، پوری سب حقیقت بیان کر دی اس میں۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، اور یہ ایک دلیل ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، ایک دلیل ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ ابھی حافظ انیس اشرفی صاحب نے سوال کیا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کب ہوئی اور کتنے دن آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں، آپ کی صحبت میں گزارے، کتنا زمانہ آپ کا سرکار کے ساتھ گزرا۔ معزز ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اور اکثر امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ تو کثرت سے ہوتا ہے، آپ کی مجالس، آپ کی محافل سجائی جاتی ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں، کی تاریخ کے بارے میں کچھ کم لوگ جانتے ہیں۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس مہینے کی مناسبت سے، اس لیے کہ ایک روایت کے مطابق، ایک کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت 28 صفر المظفر کو ہوئی، یہ سفر کا مہینہ چل رہا، 28 صفر کو ہوئی۔ باقی اکثر کتب میں یہی ہے کہ آپ کی شہادت 5 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ بہرحال 5 کو یا 28 کو، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی آنے والا ہے، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی ولادت سے شہادت تک سوال اور جواب کی شکل میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پاک ایک اسلامک سوال جواب چینل کے ذریعے میں آپ کی سماعتوں کے دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں کہ آپ دعاؤں سے نوازیں تاکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور فیضان امام حسن مجتبیٰ سے میں بھی اور آپ بھی مالا مال ہوں۔ سوال ہوا حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کب ہوئی؟ آپ کی ولادت بسعادت ہجرت کا 3را سال ہے۔ جمہور قول یہ ہے، اور بھی روایتیں موجود ہیں، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہجرت کا 3را سال ہے۔ 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، اور 1 مارچ، ایک کتاب میں نے پڑھا کہ 1 اپریل 625 عیسوی کو، اس وقت کتنی چل رہی ہے 2023، تو 625 عیسوی کو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔
کون حضرت امام حسن مجتبیٰ؟ مولا علی کے بڑے بیٹے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے بڑے شہزادے امام حسین کے بڑے بھائی برادر اکبر ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کی طرف ایک تھوڑا سا تاریخ کو میں پڑھتا ہوں تاکہ ولادت امام حسن مجتبیٰ کی برکتوں سے میں بھی مالا مال ہوں اور ہمارے اسلامک سوال جواب کے جتنے ناظرین ہیں سب اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت میرے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ہجرت کا 30واں سال ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کی کہ آقا اللہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ سرکار نے عرض کی اور سرکار نے فرمایا اے جبریل کس بات کی مبارکباد؟ کہ آپ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو چاند سے بھی زیادہ حسین ایک شہزادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے۔ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے جائیں اور اس شہزادے کو دیکھ کر اپنے دل کو سکون پہنچائیں۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مبارک بات سنی تو آپ مسکرائے۔ جب نبی مسکرائے تو کائنات مسکرائے، مدینے کی گلی گلی مسکرائی۔ میرے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یہاں تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ آج حجرہ بطول میں ایک چاند سے بھی زیادہ حسین شہزادہ تشریف لا چکا ہے۔ سرکار دیکھتے ہیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نے آپ کی گودی میں امام حسن مجتبیٰ کو پیش کیا تو سرکار امام حسن مجتبیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہی جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ آج سرکار کو امام حسن مجتبیٰ کی صورت میں اپنی شکل نظر آ رہی ہے۔ وہی نقش و نگار ہے، وہی ناک مبارک ہے، وہی فجر والی پیشانی ہے، وہی وضحا چہرہ ہے، وہی مازاغ والے ڈورے ہیں، وہی ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ ہے، وہی حسن و جمال ہے۔ آج فاطمہ کے حجرے میں حجرے بطول میں وہ چاند طلوع ہو رہا ہے کہ آج اگر ہمارے نبی کی اماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن یاد آ جاتا۔ گویا یہ کہہ لیجئے کہ آج آمنہ کے چاند نے فاطمہ کے چاند کو گودی میں لے لیا اور آپ نے چہرے مبارکہ کو بوسہ دیا، آپ نے پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کو مبارکباد پیش کی۔ پھر سرکار نے فرمایا علی بتاؤ اس شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ تب حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں سوچ رہا تھا اس کے نام کے بارے میں، اس کا نام حرب رکھ دوں۔ حرب کے معنی آتی ہے بہادری۔ عرب کی یہ تاریخ ہے اپنے بچوں کے نام ایسے رکھتی جس کے معنی میں بہادری ہوتی تاکہ بچوں کے اندر بہادری رہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی حرب نام تو یہ مناسب نہیں، تو حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو ارشاد فرمائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون رکھے گا؟ ابھی علی اور نبی کی گفتگو چل رہی تھی، رب کی رحمت اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ رب نے جبریل امی کو بھیج دیا، جبریل جا میرے محبوب کو سلام کہہ اور میرے محبوب سے کہہ دے اے محبوب آپ کے شہزادے کا نام اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے حضرت شبر کے نام پر رکھ دیا، جس کا معنی عربی میں ہے حسن، یعنی آپ کے اس بیٹے کا نام حسن رکھ دیا گیا۔ حسن مجتبیٰ اس ذات کا نام ہے جن کے نام کو خود رب کائنات کے حکم سے محبوب خدا رکھ رہے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ اسلامی طریقہ تھا، عرب کا طریقہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو بزرگوں کے ذریعے اس کو گھٹی دی جاتی۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بچوں کو لایا جاتا تو آپ کھجور چباتے، شہد اپنی انگلی سے چٹاتے، چبا کر اس کے منہ میں دیتے۔ سرکار نے فرمایا، سرکار نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو گودی میں لیا، سب سے پہلی گھٹی امام حسن مجتبیٰ کو امام الانبیاء دے رہے ہیں۔ آپ نے اپنے لعاب دہن کو، اپنی زبان مبارکہ کو امام حسن مجتبیٰ کے منہ میں دے دیا۔ تو امام حسن مجتبیٰ اس ذات کا نام ہے جن کی سب سے پہلی گھٹی زبان مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان کہی، بائیں میں تکبیر کہی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی عمر شریف 7 دن کی ہوئی تو آپ کے سر کو موڑا، آپ کا عقیقہ کیا۔ آپ کی جانب سے ایک حدیث میں یہ کہ 2 مینڈے ذبح کیے، ایک روایت میں یہ کہ ایک ہی مینڈا ذبح کیا۔ آپ کی جانب سے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیا، آپ کی ختنہ کی، 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا۔
آپ کے سوال کا دوسرا جز یہ تھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کتنے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے. آپ اس دنیا میں تشریف لائے 3 ہجری کو، تو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی قربت میں، آپ کی گودی میں حضرت امام حسن مجتبیٰ نے 7 سال 5 مہینے 16 دن گزارے. جو تاریخ میں آتا ہے کتنے دن؟ 7 سال 5 مہینے 16 دن سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضرت امام حسن مجتبیٰ نے گزارے. آج ہم امام حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، امام حسین کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. دیکھیے جتنے فضائل و مناقب امام حسین کی شان میں زبان مصطفیٰ سے بیان کیے گئے، اتنی ہی فضائل و مناقب امام حسن کی شان میں زبان مصطفیٰ سے بیان کیے گئے. جس طرح امام حسین سرکار کی پیٹھ پر سوار ہوتے، کاندھوں پر سوار ہوتے، اسی طرح امام حسن مجتبیٰ بھی امام حسین سے پہلے سرکار کی گودی میں کھیلے، آپ کی پیٹھ پر سوار ہوئے، آپ کے کندھوں پر سوار ہوئے. یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شان ہے. انشاءاللہ تعالی ہر روز ہم سوال جواب کی شکل میں سیرت امام حسن مجتبیٰ کے گوشے آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاتے رہیں گے. السلام علیکم.